نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی کلاس میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 153 سے 158 تک کریں گے، اور اس کے بعد ہم سورہ ہود کی ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ سبق جو ہم نے پڑھا تھا سورہ ہود کا 109 سے 115 سورہ ہود کی، یہ دو سبق کا ریویژن ہے آج انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آیت پڑھ لیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں لوگ جو اللہ ایمان فرما لائے رہے ہو ہیں، لوگ جو صبر ایمان لائے ہیں وہ مدد لو، کریں، اللہ صبر کرنے مدد والوں کے مانگو ساتھ ہے۔ صبر سے صبر جو ہے سے وہ اور نماز سے، ہر چیز میں صبر ضروری ہے انسان کو۔ بے شک اللہ ساتھ صبر کرنے والوں میں صبر اور کرنے والوں کے نماز ساتھ ہے۔ نماز کے نماز اور صبر کے ساتھ نماز میں بھی صبر ہی کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، خشوع اور خضوع لانے کے لیے۔ استعینوا کا کیا مطلب ہے؟ مدد مانگو، طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ مدد طلب اور کرنا۔ طلب کا مطلب کہاں سے آیا اس میں؟ تے اور سین سین ماشاء تم اللہ۔ مانگو، جو فعل جن افعال میں یا اسم میں سین اور تے سے صیغہ بنتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ طلب ہوتی ہے اور طلب۔ اثر ہاں، طلب، چاہت، کوشش، یہ معنی اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو استعینوا بالصبر، بالصبر سے کیا مطلب؟ صرف اتنے ٹکڑے کا بتائیں، بالصبر سے کیا مطلب ہے؟ صبر کے تم مدد مانگو ساتھ صبر کے۔ ساتھ ہر صبر کے۔ چیز میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام میں۔ تو صبر کیا چیز ہے؟ میں صبر کی ڈیٹیل پوچھوں گی روفی انشاءاللہ ایک بائی ایک، کیونکہ اس میں کافی سمجھنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ون بائی ون پوچھوں گی کہ صبر میں کیا کیا ہے۔ تو صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، رکھنا، روکنا، روک رکھنا، اپنے آپ کو روکے روکنا۔ رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ راضی رہنا۔ اللہ کے ظاہر اطاعت کے لیے انسان کو ہم کس چیز سے ہمیں کیوں روکنا پڑتا ہے؟ خود کو کیا پرابلم ہے؟ لیکن نفس کے کیونکہ نفس انسان کا جو ہے وہ غلط نفس باتوں کی طرف ادھر لے کے ادھر کچھ چلے جاتے تکلیف ہیں۔ ہوئی تو شور نہ کریں، جتنے بھی نفسانی احکامات ہیں انسان کے اندر نفسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور اس سے ہاں، ہمیں بچنے کے لیے اپنے آپ کو کس کی روکنا مدد ہے۔ چاہیے ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں اپنے نفس کے شر سے یا نفس کی خواہشات سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں، مدد ہم لوگ نہیں مدد بتا کی سکتے، اللہ ہمیں کی مدد مدد اللہ چاہیے کی مانگنی مدد پڑتی سے ہے۔ بغیر نہیں کر سکتے۔ نہیں کر اللہ سکتے۔ کی مدد اور صبر دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہے جب انسان اپنے نفس کو قابو میں پا سکتا ہے۔ دیکھیے ہمارے جی، اندر برائیاں ہوتی ہے نا، کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں؟ ہاں، نہیں، ایسا کوئی انسان نہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اگر مجھے اپنے نفس پر قابو پانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، یا دو چیزیں بتائیے، کون سی دو چیزیں ہیں؟ صبر اور نماز۔ صبر اور نماز۔ اچھا، صبر اور نماز۔ تو صبر کی کیا اقسام ہیں؟ یعنی کن کن چیزوں پر کس کس اوقات پہ صبر ہوتا ہے؟ سب نمبر 1، کچھ تکلیف ہوئی تو شور نہ کریں، اور جتنے بھی احکامات ہیں اس کو پورا کریں خوشی کے پورا ساتھ، کر۔ یہ پہلا ہے۔ دوسرا، انسان خوشی خوشی اللہ کے احکامات پورا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کوئی کام نہ مصیبت کرو، آئے، جب کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا، اللہ سے صبر مانگے۔ اللہ شور نہ صبر سے کیا مطلب ہے؟ مصیبت تو اگر آتی ہے تو انسان کے پاس چوائس تو نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں، لیکن اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا کہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کر سکتے ہیں۔ گویا مصیبت میں صبر کیا ہے کہ انسان انسان کو کیا- نفس پہ کنٹرول کرنا سکھا۔ ہاں، کس بات سے کنٹرول کرنا ہے؟ یعنی اگر کسی پر مصیبت گھبرانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے اللہ پر،
ट्रस्ट करना है। हाँ, अल्लाह पर तवक्कल करना है, ठीक है। भरोसा सबसे ज्यादा करना है। भरोसा और ये यकीन रखना है कि अल्लाह किसी को किसी वुसअत से ज्यादा ताकत से ज्यादा नहीं देता। तो गोया मुझे अगर कोई मुसीबत आई है तो इसका मतलब है अल्लाह जानता है कि मेरे अंदर ताकत है इस मुसीबत का उस मुकाबला मुसीबत का करने हौसला करने की। की। हाँ बिल्कुल। करने के लिए और ये ताकत बाहर कब निकलेगी? जब इंसान सबर सबर करे, सबर सलाह, करेगा और नमाज अल्लाह से पढ़ेगा, मदद बातें अल्लाह पर पाने करेगा, का, भरोसा अल्लाह करे। अल्लाह से अल्लाह की अल्लाह तरफ से अल्लाह पे से अल्लाह की भरोसा रहमत रखेगा। नसीब होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो सबर के छोटे लफ्जों में 3 चीजों पर सबर कोई बताएगा? जैसे बहुत लंबा नहीं बोले, बस 3 चीजों का बताए, यानी 3 तरह से सबर होता है, तो उसका कोई मुख्तसर बताएगा? कंट्रोल ऑन योर नफ्स, और सबर की ताकीद करना अल्लाह से कि अल्लाह मदद करे। और अल्लाह नमाज, के अहकामात को नमाज में सबर अल्लाह पूरा के करे। अहकामात जरूरी को है। पूरा करे। सही। अल्लाह के अहकामात, नसरीन ने कहा अल्लाह के अहकामात पर हाँ, जमे खुशी रहने खुशी। के लिए चलना, सबर। जैसे खुशी नमाज के के साथ। अहकामात हैं तो पूरे करें, जैसे नमाज फजर की पढ़े। मिसाल दी है कि जैसे फजर में और इंसान और तहज्जुद और ज़कात, आलसी करता है बहुत उठने में। ज़कात भी जो देते हैं उनको भी सबर की जरूरत है, क्योंकि अपना माल दे रहे होते हैं तो उसमें सबर करना होता है। और जो अल्लाह ने कहा है रोकने के लिए, तो मोमिन को खुशी खुशी करना चाहिए, रोकना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जब देखिए, जब दिल बहुत ख्वाहिशात से भरा हुआ है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन इंसान को एहसास हो कि ये तो मुझे मना है, अल्लाह ने मना किया है, तो फिर उसके लिए क्या करे इंसान? सबर अपना करें, रुख बदलना सबर सबर करे, अच्छा खुशी अपने खुशी सबर से नफ्स को रोके, ठीक है, अपने नफ्स को रोके नफ्स जी। को रोके। रोके कि नहीं, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह ने मुझे मना फरमाया है तो मुझे रुकना है उससे। तो 2 सबर हो गए, एक अहकामात की पाबंदी, का है और अपने नफ्स पर सबर, अपने नफ्स पर और अल्लाह के अहकामात पर। और तीसरा सबर जो कि हमें आम जिंदगी में हर वक्त करना पड़ता है, वो कौन सा होता है? वो कोई नमाज मुसीबतों पर सबर। मुसीबत हाँ, आती है तो कोई चीज फौरन हमारी अल्लाह, मर्जी के खिलाफ हो रही है तो तो फिर फौरन अल्लाह से रुजू करना है। अल्लाह से रुजू करे, अल्लाह की शिकायत ना करे, अल्लाह के बारे में हर किसी को ये ना कहे अल्लाह ने मेरे साथ ये कर दिया, ना अल्लाह को ऐसे करे, अल्लाह तूने वावेला नहीं मेरे साथ मचाए। ऐसा क्यों किया, वावेला ना करे, ठीक है। तो 3 सबर हो गए, अहकामात के पाबंदी पर, अम, अ, सबर, तकलीफ में नफ्स शोर, पर, तकलीफों में सबर, नाफरमानी के कामों से रुकने पे सबर, और नफ्स मुश्किलात से रोकना। और वावेला नहीं मचाना, था। अब अल्लाह सबर ताला करना। फरमा रहे हैं, देखिए अगला आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इसका क्या अल्लाह मतलब हुआ? ताला अल्लाह ताला सबर सबर करने वालों के सबर वालों के साथ करने साथ है वालों अल्लाह के साथ ताला। है। तो अल्लाह और ताला तो हर सबर वक्त साथ करने, नहीं होता है, अल्लाह ताला तो को तो सब इल्म है, तो अल्लाह तो साथ है हमारे। तो इसका तो इस टुकड़े में क्या खास बात है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन? कि जो वो लोग जो सबर करते हैं, लोग मैं उनके करेंगे साथ हूँ सबर, अपनी रहमत सबर से। करने वाले हैं वो अल्लाह के साथ गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह पाक आप हमारी मदद करो, तो वो अल्लाह पाक उनके साथ ही होता है। देखिए अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। मुकम्मल सबर करो और नहीं, साथ अल्लाह को मेरे साथ है। अच्छा, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे क्या फायदा पहुंच सकता है? अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत रहमत मिलती नासिल है होती अल्लाह है। ताला की, रहमत, अल्लाह की रजामंदी, मेरी खास कुर्बत रजामंदी नसीब। में हाँ, तो वो और आखिरत में सबर करने वालों का हिसाब नहीं होगा, साबरीन देखिए ऐसे ही जन्नत में साबरीन, चले जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते जनरल के साबरीन, सबर करने वाले बेशक जन्नत की जन्नत वालों की हुसूसियत है, मगर वल्लाहु आलम अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कैटेगरीज, इनको कुछ रिवॉर्ड्स लोगों मिलेंगे से सबर भलाई का करके। मामला। यानी जो लोग बगैर हिसाब के जाएंगे उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, बताई गई हैं, कुछ खूबियां बताई गई है, उसमें सबर एक जरूर है, ठीक है। तो जी जी। क्योंकि सबर एक बहुत बड़ी चीज है ना, जिंदगी भर
اور जी जी صبر सबर की बहुत बड़ी हाँ चीज है। صبر के हम सब में कमी होती है ना, हमें कभी ना कभी हम्म एहसास होता है कि मेरे अंदर सब्र नहीं है, वरना मैं ये ना करता, मैं ये ना करती तो मैं इस तकलीफ से ना गुजरती। और इसमें इंसान ये तकदीर को ब्लेम ना करे अपने आप को कि मैंने सब्र नहीं किया और मैंने मेरी सब्र से मुझे ना करने से प्रॉब्लम हुआ। तो अल्लाह हमारे साथ है। इस आयत में ये मतलब है, देखिए अल्लाह हर चीज पर इनके साथ है, ठीक है। अल्लाह ताला को हर चीज पर है। मेरे नफ्स के अंदर क्या हो रहा है उसका भी इल्म है। अल्लाह ताला मेरी जो शह राग है उससे भी करीब है अल्लाह। इसका मतलब है मेरे दिल के खास वसवसात को जानता इनका है। फायदा बता रहे हैं ना कि हाँ, जैसे लेकिन माँ यहाँ पर फायदा क्या है कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह रहमत आप नसीब होती है। की मोहब्बत, इंसान को ये सारी चीजें नसीब हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब इंसान आजमाया जाता है तो क्या होता है, जब इंसान आजमाइश से गुजरता है तो क्या फायदा होता है? वो सबर से उसके काम बाद लेता कुछ है क्या तो खुशखबरी है आसानी से उनके लिए, गुजर जाता है, हाँ, आसानी से उस ये मुसीबत से आजमाइश गुजर है। जाता है। गुजर जाते हैं। हाँ, आजमाइश पर अगर इंसान सबर से गुजरता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह के कि अल्लाह करीब है ताला उसके देखिए, लिए। अब यहाँ पर इसका अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अब इस आयत का कोई तर्जुमा समझ में आ रहा है किसी को? इससे पहले कि आपने अल्लाह आयत ताला पढ़ी, वाला इससे आजमाता पहले है वाली आयत में हमको क्या क्या था? आजमाएंगे, अल्लाह ताला खौफ जरूर से, हमें आजमाएंगे। खौफ से और खाए भूख से से और आम मालों और के से, नुकसान समझने से और आपकी भूख से और नुकसान से से और और माल फलों से और और उसके नफ्स से गोया और अल्लाह समारात में बच्चे फल भी आ और जाते हैं। बशर से। देखिए यहाँ पर ताकीद नजर आ रही है आपको इस लफ्ज में, जी वलनब। डबल ताकीद है। हाँ, वला कौन कौन नाम से? पे नून हाँ, पे वला शद है। नकुम। तो यहाँ पर दो ताकीद के साथ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम जरूर बजरूर जरूर आजमाएंगे। आजमाएंगे। हम तो अल्लाह जरूर ताला हमें आजमाएंगे। क्यों आजमाता है? आजमाइश से क्या फायदे होते हैं? ताकि हम अल्लाह अगर को इसमें हम सब्र करते हैं तो सबर हम करते अल्लाह अल्लाह हैं के या ये करीब तो हो उनके जाएंगे। लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है उनके लिए। देखिए इंसान कहता है, देखिए मैं तो पक्का मुसलमान हूँ, ठीक है, अपनी जबान से बोलता है। अब वाकई में लेकिन वो मुसलमान है टेस्ट होता या है ना अल्लाह की तरफ से, टेस्ट पास आपका करना टेस्ट है। पड़ता है ना, बिल्कुल। देखिए जी हम जी स्कूल में पढ़ते हैं, हमें ये कि हम बहुत होशियार हैं, हमारे तो मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं कितना मेरे अच्छा स्टूडेंट हूँ वो पता कैसे चलता है? जब टेस्ट तक में। आजमाइश इम्तिहान ना के जब हो। बाद हमारा रिजल्ट आता है। आजमाएंगे नहीं। सही, जब इम्तिहान होता है तो इसी वजह से दुनिया में भी अल्लाह ताला हमको आजमाता है ताकि हम साबित, हमें खुद भी पता चलता है आजमाइशों से गुजर कि के हम कि कैसे हैं हम अपना। कैसे हैं, और दुनिया को भी पता चलता है। और अल्लाह ताला हमें, अल्लाह को वैसे तो पता ही होता है हर चीज का, मगर अल्लाह ताला को एक तरह से हमने सबूत भी दे दिया, हुज्जत दे दी कि या अल्लाह मैंने तेरी आजमाइश पर मैंने सब्र किया, मैंने कोई गलत बात नहीं की, तुझ पर तवक्कल करके गुजरा। तो फिर अल्लाह ताला को भी एक हुज्जत हो जाती है, बंदे के पास एक हुज्जत रह जाती है और अल्लाह ताला उसको अपने करीब भी कर लेता है। तो आजमाइश से वैसे तो इंसान पसंद नहीं करता, मगर अगर आजमाइश आ जाए तो फिर इंसान ये रवैया करना है। मगर क्या आजमाइश मांगनी चाहिए कि अच्छा हाँ तो इससे नहीं, ईमान, आजमाइश नहीं नहीं मांगनी आजमाइश चाहिए, नहीं मांगनी सुकून चाहिए। मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल सुकून मांगना चाहिए, आजमाइश नहीं मांगनी नहीं चाहिए। मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि आजमाइश तो फिर इंसान कई दफा उलट कमजोर हो पड़ जाता है। जाता है। बिल्कुल। देखिए आजमाइश मांगना तो ऐसे ही है कि अल्लाह मुझे तो बड़ा भरोसा है, मैं बहुत नेक हूँ, तू मुझे आजमा ले, चैलेंज, ठीक आप है। चैलेंज कर रहे हाँ, हैं अल्लाह अल्लाह को ताला चैलेंज से। चैलेंज कर रहे कर हैं रहे अल्लाह को अपने। हैं, हम चैलेंज चैलेंज कर तो रहे हैं। नहीं कर सकते अल्लाह से, हमेशा आज अल्लाह से मदद मांगते हैं हर दफा कि हम ये काम बिल्कुल। करें, हमारी बगैर आजमाइश के ये हो जाए। हाँ बिल्कुल, इंसान को अपनी आजिजी का एहसास रहे, कभी भी ये ना कहे मैं तो, उसने तो फला ने तो ये काम सही नहीं किया, मैं तो होता इसकी जगह तो मैं ये कर लेता, ठीक है, कभी भी ये जुमला ना कहे। क्यों ना कहे? क्योंकि हमें नहीं पता जिस आदमी, जिस इंसान पर आजमाइश आई, अगर उसने उसको हमें बजाय लगता है सही हैंडल नहीं किया, मगर कभी भी चैलेंज ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें नहीं आजमाया तो बस शुक्र करें, ठीक है।
تو الحمدللہ یہ بہت یاد رکھنا ضروری ہے. ہمیں بعض اوقات ہوتا ہے فلاں تو دیکھو کسی بات یہ اس لیے بالکل ناکام ہے زندگی میں کہ وہ صحیح اس کو طرح سے ایسا کرنا چاہیے اور اس نے ہاں، ایسا نہیں کیا، ہم یہ اس ہمارے پر دماغ میں آتا ہے. بالکل ہم اس پر باتیں بناتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بنانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس آزمائش میں وہ ہے ہمیں نہیں پتا. ہم اگر ویسی آزمائش میں ہو تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور اور سب کئی کے دفعہ ایسا معاملات ہوتا ہے نا الگ کہ الگ ہوتے ہیں نا، سب کے معاملات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، سب بالکل کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے. صحیح، کوئی بالکل کچھ برداشت کر سکتا ہے، کوئی اتنا نہیں برداشت کر سکتا. صحیح، بالکل بالکل. یہ ساری چیزیں نا ہمیں یاد رکھنے کی ہے. دیکھیں ہم ان پوائنٹس پر پھسل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی کمزور ہے، ظاہر ہے، ہم پھر پھسل جاتے ہیں. ہم سے ایسی بات ہو جاتی ہے، ہم کسی کو دیکھ کے ہمارے ریئیکشنز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس پر بہت کنٹرول رکھنا ہے. بس اللہ عالم، ہر چیز اللہ پہ رکھو. ہمیں کسی کو نہ آزمائش مانگنی ہے، نہ کسی کی آزمائش پر کوئی ججمنٹ دینا ہے. تنقید کرنی ہے. تنقید کرنی ہے. اچھا، اب خوف اور جو اور نقص کن کن چیزوں سے یہاں پر اللہ نے فرمایا آزمائے گا؟ خوف، ثمرات بھوک اور پھل خوف اولاد سے سے، اور اولاد پھلوں میں پھلوں اولاد کو دیا اولاد جائے کے لیے، بھوک سے بھوک سے، ہاں جانوں سے بھوک سے، ماشاء اللہ. اور نقصان مالوں سے، سے، مال نقص سے، من الاموال مال سے اور مالوں نفس کے نقصان سے، جیسے نقصان سے، اور جانوں نفس کے کے نقصان، جانوں کا نقصان. پھل میں تو بچے بھی آ جاتے ہیں نا. پھل میں ہاں، اولاد پر میں ہماری جو ساری ہماری کمائی ہوتی ہے، بچے، ہمارا مال دولت، سب اولاد ہمارا کی سب کمی. وبشر الصابرین، مگر پھر آخر میں کیا فرما دیا؟ خوشخبری ہے خوشخبری ہے صبر کرنے صبر کرنے والوں والوں کو. صبر کرنے والوں، ماشاء اللہ. اچھا، الذین اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو وہ لوگ جو پہنچتی ہے انہیں جب کوئی مصیبت تو وہ کہتے پہنچتی ہیں کہ ہے اللہ تو کے لیے ہے اور یقیناً اور اسی کی ہمیں طرف اسی کی لوٹنے طرف والے لوٹ کر ہیں. جانا ہے. جہاں سے تو چلے مومن تھے وہیں لوٹنا ہے. اللہ کے لیے ہیں جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے اور ہیں. کیا آج ہم کب وہیں پڑھتے ہیں لوٹ کے جائیں گے. ہم اپنی یہ جب نقصان بھی ہوتا ہے کوئی سا تو جب بھی، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے جب بھی پڑھتے ہیں. عام طور پر لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو لیکن ہم ہر کو چیز ہر لیکن کوئی حالت میں نقصان پڑھنا ہو کوئی جائے چاہیے. تو پیاری جب سی بھی. چیز بھی کہیں چلی جائے تب بھی پھر اس کی ایک دعا بھی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی یہ یہ کیا بالکل. ہے؟ واقفی لی. دیکھیں یہ جو دعا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھائی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ یہ سلمہ کو جب ان کے شوہر کی شہید ہو گئے تھے. انتقال ہو گیا تھا. بخلف لی خیر منہا. اور شہید کیا ہوئے ہے؟ تھے. تو دیکھیں یہ دعا ان کو کیوں سکھائی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، تاکہ ان کے میں شوہر کا مصیبت میں انتقال ہو ہوں، گیا تھا، مجھے اس شہید نقصان ہو کے گئے تھے، بدلے بہتر دے. بہتر مل جائے. وہ مگر اس تو کے رسول بعد اللہ اچھی صلی اللہ علیہ پیاری وسلم سے شادی ہوئی تھی. ایک ایک بولوں. دیکھیے یہ ایک جو اچھی ایک پیاری حدیث ہے اس کے بارے میں کہ جب ان کو سکھایا تو انہوں نے کیا دل میں سوچا تھا، ان کی وہ خود ہی بتا رہی ہے اپنی حدیث ہاں کہ کہ جب میرے تو میرے شوہر پاس تو آلریڈی اتنا اچھے بہت تھے، ہے، اس سے سب نہیں بہتر مل کیا سکے ملے گا گا. مجھے. بالکل ان کو ایسے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، میں دعا تو مانگتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ ان کو ہوتا تھا کہ میرے شوہر سے زیادہ کون اچھا شوہر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا پھر؟ ان کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم صلی اللہ نے علیہ پیغام وسلم بھیجا ہاں، شادی کا. ماشاء اللہ. دیکھیے سبحان ان اللہ کی کتنا عزت بڑا پوری انعام ہونے ان کے کو بعد. ملا کتنی کہ بڑی مومنوں بات. کی ماں بن اتنا گئی. بڑا. اچھا، پھر ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. اب یہ کس کے اوپر اولئک کون ہے؟ علیہم، ہم کی ضمیر کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ لوگوں پہ مومنوں کی طرف صبر کرنے والے، جن لوگوں صبر نے کرنے صبر والے، کیا. جن لوگوں نے صبر صبر جنہوں کیا. نے صبر کیا، نماز ان قائم کی. لوگوں نے یہ اوپر والی ہدایت پہ ہیں. ہاں جن سب ہاں جو لوگ اللہ پر توکل کر کے یہ دعا مانگتے ہیں مصیبت میں تو ان کے اوپر، ٹھیک ہے،
علیہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ اللہ جو پر ہے، وہ ٹھیک ہے. جو ہاں جن لوگوں نے ان الذین چیزوں پر صبر الذین کیا. جو اوپر ہے نا ان کے ہاں اوپر ہاں، اس اس کی کی طرف طرف جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو لوگ ایسے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں. مصیبت میں کالو انا الیہ للہ ہاں، و انا الیہ راجعون کہتے ہیں پھر ان ان کی کے لیے طرف ہے. فائدہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں پر دو ان چیزوں کی کے طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بخشش ہے ان کے لیے، بخشش ہے ان کے رب اور کی طرف رحمت ہے، رحمت ہے. اور رحمت ہے وہی اللہ فلاح تعالیٰ کی. پانے والے یہی ہیں. لوگ فلاح پائیں گے، ہدایت یافتہ. صلوات ہدایت پانے والے ہیں. لفظ صلوات کئی جگہ استعمال ہوتا ہے نا. جی، تو اس میں بخشش کے لیے عنایتیں یہاں پہ ہے، عنایتیں عنایتوں پہ ہے. تو صلوات کا معنی کیا ہے؟ نماز. نماز بھی ہے اور بخشش بھی ہے. کیونکہ نماز اللہ نے ہمیں رسول اللہ نعمت صلی اللہ دی علیہ ہے. وسلم کے لیے بھی فرماتے، ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی صلی اللہ ہاں سلام. تو دعا جو ہے جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں صلاۃ، تو یہ دعا کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. رحم ہم ہمارے جی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ان کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بدلے میں ہم پر بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں نا. درود شریف پڑھنے سے ہمیں فائدہ. جی ان کے اوپر بھیجی پھر آپ پر آتی ہے. آپ کی اور اولاد اللہ کی رحمت ہے، تو رحمت جو ہے یہ اس کو ہم دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کیسے سمجھیں؟ دنیا میں بھی رحمت اچھا رحمت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا ہی. ساری عنایتیں آپ کو ملتی ہیں، نعمتیں. جنت بھی تو اللہ کی رحمت ہے. تو ان کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جب کہے کہ ان کے لیے رحمت ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر جنت کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. جنت کا وعدہ. ہاں، جنت کا وعدہ یعنی آخرت میں جنت، اور دنیا کے بہت سے اچھے فائدے ملیں گے اللہ کی طرف سے. اللہ کی رحمت جس پر ہو اس کو اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. جی سکون ملے گا سب سے بڑا زندگی ہاں، میں. سکون ملے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی اور لوگ ہیں یہی جو لوگ لوگ ہیں ہدایت جو یافتہ ہیں. فلاح ہدایت پانے پانے والے والے ہیں. ہیں. اچھا، یہاں پر ہدایت اس والے میں تاکید نظر آ رہی ہے؟ یہاں پر کوئی تاکید نظر آ رہی ہے؟ لام سے ہے. لام محتدون، المحتدون. المحتدون. ماشاء اللہ، الکی سے ایک تاکید ہے مگر ایک اور بھی تاکید ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں. ہم ہاں، ہم سے ماشاء اللہ. دیکھیے ہم یہاں پر جملہ ہوتا اولئک محتدون، اتنا جملہ ہوتا صرف. المحتدون کہا گیا. ہم اور ال نہ ہوتے، صرف ہوتا اولئک محتدون. تو کیا ترجمہ ہوتا، کوئی بتائے مجھے؟ یہی لوگ ہدایت لوگ یافتہ ہیں. فلاح پائیں نہیں گے. نہیں، یہی لوگ نہیں ہوتا. پھر دیکھیں بات سنیں، ہاں، میں یہ کہہ رہی لوگ ہوں یہ اولئک لوگ یہ لوگ محتدون. فلاح پائیں گے، یہ لوگ. ہاں ماشاء اللہ. بتا یعنی پائیں گے. ایک سادہ یہ لوگ. جملہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم صحیح ہو سے تو سکتا وہ تھا. ہے نا، ہومس کا مطلب تو وہ. وہ اور تو ہے تو وہ یہی سے اسپیشل وہ لوگوں کے خاص لوگ ان آ کے گئے. لیے کہا ہے نا، جو صبر اور وہ کریں گے ان کے اوپر کہا ہے نا. زور دے کے ہم بات کی نا اللہ تعالیٰ. دیکھیے اردو میں کہتی ہوں یہ لوگ اچھے ہیں، ٹھیک ہے. پھر میں کہتی ہوں یہی لوگ اچھے ہیں. دونوں میں فرق ہے. خاص کے لیے آ گیا نا، ہاں، خاص. خاص کے تو لیے آ گیا. یہی پھر تاکید ہوئی نا، یہی. یہی تو جب دیکھیے جب ضمیر کی ضرورت نہیں تھی نا، یہاں پر ہم کی ضرورت نہیں تھی. اگر جملہ صرف یہی بتانا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے تو ہم تو لانے کی. اولئک کا محتدون ہو جاتا. ہاں، اولائکا جیسے اور ال بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کیونکہ اولائکا سیلف جو ہے وہ معرفہ بنا دیتا ہے، تو اولائکا خاص کرنے کے لیے ہے نا. ہاں نہیں، مگر یہاں پر ال کا معنی کیا ہے کہ خاص تاکید لوگ، کے لیے آیا خاص ہے. یہی خاص لوگ لوگ. زور دینے کے لیے آیا خاص ہے. ہو گئے. ہاں، اچھا، خاص میں ہو گئے تاکید نا مطلب. اولائک کا جو لام ہے نا اس کو سمجھ رہی تھی. نہیں نہیں، اولائکا تو ایک اولئک پورا تو لفظ ہے. مینس وہی لوگ. ہاں، یہ تو اس میں اشارہ ہے نا. اولائکا اس میں اشارہ ہے کہ حاضہ اور اولئک ہاں بالکل. کیونکہ یہ لوگ اور ہم وہ سے لوگ. اب سب کی سمجھ میں آیا کہ یہاں ہم سے تاکید آ رہی ہے اور ال سے تاکید آ رہی ہے. ال سے آ رہی ہے تاکید. ال سے یہ ہے کہ خاص طور سے جیسے یہی لوگ ہیں. خاص طور سے یہی کوئی. آپ دیکھیں، آپ پیچھے سے غور کریں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات فرما رہے ہیں جو
جو مصیبت مصیبت صبر میں کریں گے، کرتے ہیں، مصیبت ٹھیک میں ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے. پڑھتے ہیں. اور تو گویا اور اب دیکھیں اب اس اوپر کے ٹکڑے کو اس سے ملا ہے اولئک هم المہتدون. اب آپ کو یعنی فرق سمجھ آ رہا ہے کہ جس نے صبر کر لیا مشکل میں اور یہ پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ پر توکل کر لیا، تو پھر اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے اس کو کہ ہم المہتدون، یقیناً پھر اب یہ ہدایت پا جائیں گے. سمجھ میں آئی؟ پہلے تو جی. یہ بتانا کہ ان کے اوپر عنایت، رحمت اور جنت کا وعدہ، اور اس کے بعد یہی یہ لوگ فائنل یعنی کہ یہ فائنل فائدہ بھی بتا دیا کہ یہ محتدون، یہاں پر میں نے ہدایت کے 3 معنی بتائے تھے. یہاں پر ہدایت کے کون سے معنی ہو سکتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے ہدایت کا لفظ ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، سب کو اس کا ترجمہ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بولتے ہیں نا، ہم ہادی جی ہیں. ہدایت دینے والے، ہدایت دینے والے. ہاں، تو اس کا ہدایت ترجمہ دینے کیا ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں؟ تو اس کا ترجمہ کیا رسول بنتا ہے؟ اللہ ہادی ہیں، رسول اللہ یعنی صلی جو اللہ علیہ ہادی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں، رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. پیغام رہنمائی رہنمائی کرتا کرتا ہے، ہے، رہنمائی یعنی کرتا جو ہادی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے. رہنمائی کرتا ہے. ہے، دکھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا، ٹھیک ہے. تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ہمیں ہدایت یافتہ بنانا وہ کس کا کام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کا. ماشاء ہمارا اللہ. اللہ کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ دے گا پھر ہدایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے مان لی، اللہ تعالیٰ انہوں نے راستہ دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے اس کو قبول کیا، ہم اسلام میں آ گئے. اب ہم اللہ سے ہر سورہ فاتحہ میں بار بار کہتے ہیں دینا، بار بار وہ راستہ ایا دکھایا کا نعبد و ایا کا کرنے نستعین، کی. بار بار ہدایت مانگ رہے ہوتے تو ہم کون کیا مانگ رہے ہوتے؟ ایا مجھے کا نعبد و ایا کا یا کا نستعین. نعبد و صحیح ایا کا راستہ سیدھا. ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہماری مدد فرما. دیکھیے، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، انہوں نے راستہ بتایا ہمیں، مگر تو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے چلا چلنے کی استقامت دے دے، توفیق دے. اور توفیق. ہمیں ہدایت دے. اپنے آخرت تک، جنت تک پہنچا دے. ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، یہ اہدنا طلب کر رہے ہوتے ہیں سب. کیوں؟ دیکھیں میں نے ہدایت کے 3 معنی بتائے تھے، ہدایت راستہ دکھانا، راستہ دکھانا اور راستے پر اس پہ چلنے کی چلنا، توفیق دینا، چلنے کی، توفیق دینا، اور پھر جنت کی طرف راستہ. پھر جنت تک جنت کی پہنچانا. طرف جانے کی. تو دیکھیں اب یہاں پر کون سا معنی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اولئک هم المہتدون میں کیا معنی ہے؟ جنت کا راستہ، جنت جنت کا. جنت جنت کا کا جنت کی. راستہ. دیکھیے اس کا کیونکہ مطلب رحمہ ہے نا، ربہم رحمہ، رحمہ رحمت اللہ کی اور جنت. بالکل یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جنت کا وعدہ دے رہے ہیں کہ تم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ راستے پر جما کے رکھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے. اولئک هم المہتدون، جن لوگوں میں صبر کی کوالٹی ہوگی ان کو اللہ جنت تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے. آپ لوگوں کو ہدایت کا میں نے کئی بار بتایا. اب کئی اب دفعہ بتائے، جی لیکن بتایا ہے، لیکن اب آپ اس کو دماغ باندھ میں لیں. اب مجھے میں کوئی جلدی اتنی سے جگہ بتائے. لکھتی ہوں لیکن میرا ابھی نظر ہی نہیں آیا. اچھا آپ جلدی سے مجھے کوئی بتائے ہدایت کے 3 معنی، جلدی جلدی. راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، جنت کرنا کی اور طرف. جنت کا راستہ جنت دکھانا. کی طرف لے توفیق جانا. صحیح ہے. راستہ دکھانا نمبر 1. پر 2 توفیق رہنمائی مانگ کرنا، رہنمائی. نہیں، رہنمائی توفیق ہدایت یافتہ اللہ بنانا. تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور جنت کی طرف راستہ پہ. یعنی کہ پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ رہنمائی کا راستہ راستہ. دکھانا. رہنمائی. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے. جی اچھا جی. اب ہمیں جمع کر رکھنے کی توفیق دینا اس راستے پر، اور ہمیں جنت یہ تک اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا کام یہ ہے. اللہ کی. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ وعدہ فرما رہے ہیں، یعنی ہدایت کے تینوں معنی آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی بھی کر دے گا، اللہ ہمیں اس پر چلنے کے لیے ہمیں جمع بھی دے گا، اور ہمیں آخرت جنت تک پہنچائے گا. دیکھیے ہدایت کے راستے پر ہر وقت چلنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں ہر وقت نہیں نہیں ہوتا ہے آسان. نا. نہیں، ہر وقت نہیں ہوتا. ہم بار بار گر جاتے ہیں نا.
हम बार बार जी जी हमें पता है कि अल्लाह अल्लाह हमें क्या शैतान से नमाज दूर में रखे। हम हर वक्त मांगते हैं ना, पांचों नमाज में जितनी रकत होती है उसमें बस हम दुआएं हर मांग वक्त मांग के अल्लाह से हिदायत का रास्ता मांगते हैं। बिल्कुल। हर वक्त मांगना चाहिए। सबर तो की एक खुलासा ये नमाज की होगा, वजह से हम वापस पलटते हैं ना हिदायत की नमाज तरफ। भी तो सबर है ना। देखिए नमाज पाबंदी के साथ खुशू के साथ पढ़ना कोई आसान है, उसमें बड़ा नहीं। सबर करना पड़ता है ना। तो सबर की जरूरत है। बेशक फिर हमारे अंदर अगर सबर आ जाएगा और हम हर लम्हे पर जहद, और सबर जो है ना ऐसी क्वालिटी नहीं है कि, देखिए बाद लोगों को कुदरती थोड़ा सबर ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन उसको मेहनत से बढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर हम कहें भाई मुझ में सब्र नहीं है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, ठीक है, तो ये सही बात है क्या ऐसा सोचना? नहीं, ये तो नहीं, नहीं है, लेकिन ये आता है दिल में। से ये आता मांगना है चाहिए हर वक्त। अब अब बहुत हो चुका, अब झमेले तो में बस जाते हैं आप कोई बात पर। देखिए मैं कहती हूँ मेरा गुस्सा मुझे मेरी फितरत में है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, तो क्या ये बात सोच सही है? नहीं, नहीं, आपको सही दुआ तो करनी नहीं है, ये इसके भी चाहिए लिए नहीं है। कोशिश उससे करनी कि अल्लाह से कोशिश करनी कोशिश चाहिए करनी कम करने बिल्कुल, जरूरी है। देखिए ये सारी चीजें हमारी फितरत में है, हमारे अंदर गुस्सा भी है, हमारे अंदर खुदगर्जी भी है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया ना कि शुह जो है वो इंसान की फितरत में है। हर इंसान में खुदगर्जी है क्योंकि वो फितरत का हिस्सा है। तो हम क्या ऐसी बुरी चीजों पर रेडी कंट्रोल कर सकते हैं? के लिए। नहीं, हम नहीं कर कंट्रोल सकते, कर लेकिन हम सकते दुआ हैं। मांग सकते हैं। दुआ अल्लाह ताला से हिदायत अल्लाह से देखिए रास्ता कंट्रोल मांग सकते तौफीक हैं, मांग सकते हैं। तौफीक। नहीं, मगर मेरी बात सुने, नसीम ने कहा नहीं हम सिर्फ दुआ मांग सकते हैं, नहीं हम कोशिश और दुआ दोनों चाहिए हमें। कोशिश और दुआ दोनों। और दुआ। क्योंकि बैठ के अलग इंसान बोलता है अल्लाह मुझे रोटी दे, अल्लाह मुझे रोटी दे, उसके रोटी नहीं पकाएंगे हम तो रोटी कहाँ कोशिश करनी पड़ेगी तो रोटी कोशिश आएगी। करनी पड़ेगी। कोशिश और दुआ के कोशिश साथ और दुआ, कोशिश और हर दुआ। बुरी आदत जो भी हमारे अंदर है, जो हमें पता होती है कि मेरे अंदर ये बात है, मेरे अंदर बेसब्रापन है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर खुदगर्जी है, ये हमें पता होता है, मगर हम उनको उनको इग्नोर करने के बजाय अगर अल्लाह से माफी दुआ मांगते मांगो। रहेंगे, दुआ मांगते रहेंगे, तो हम अच्छे मोमिन बन जाएंगे और मुहतदीन में शामिल हो जाएंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम इंशाल्लाह। सब कर दे। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन ये हज बैत वअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफा बिहिमा। अच्छा अब देखिए इस आयत में अल्लाह ताला, मैं आप लोगों से नहीं पूछी हूँ ताकि टाइम कम है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, और जो हज के साथ ये सफा की सही करेगा उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो इस आयत में हमें ऐसा लगता है कि सही करना फर्ज है इस आयत हाँ के जी, तहत। सही करना नहीं, फर्ज है। मैं दौरे आप जाहिलियत फर्ज है, में, लेकिन क्यों दौरे कहा है कि जाहिलियत गुनाह नहीं है? में दौरे जाहिलियत में वो इसको अच्छा नहीं समझते थे, और यहूदी क्योंकि उन्होंने इसके बीच में दो बुत रखे हुए थे, दो बुत रखे हुए उनकी थे इबादत, उन्होंने तो वो सही सफा मरवा पे, को अल्लाह सही तो ताला लोग ने नहीं करते थे। तो यहाँ पर खाली इतनी आयत होती है, हमें बाकी बैकग्राउंड ना पता होता तो हमें ऐसा लगता ना कि सही करना जी। फर्ज जरूरी जरूरी नहीं है, हाँ ऐसा है। लगता हाँ है। जरूरी नहीं है। इस अल्लाह ताला ने ऐसे अंदाज में क्यों बताया कि पहले लोग इसमें जहालत के दौर में भी करते थे और वो बुतों को रख के करते थे, इसलिए लोगों को डर लगा कि शायद ये जहालत की बात थी, अब जी, नहीं करना, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया, मगर सही करना जरूरी है। अच्छा हम जरूरी है। अमन ततव्वा क्या होता है? खुशी तवाफ। से, खुशी हाँ से, हाँ, खुशी से करे। खुशी से इंसान जो भी एक्स्ट्रा इबादत करता है सुन्नत के तरीके से, तो वो ततव्वा होती है, नफली नमाजें नफली रोजे सब ततव्वा होती है, ठीक है। अच्छा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो जब कोई बहुत ज्यादा नफली नमाजें नफली इबादत भी करेगा सुन्नत के मुताबिक, तो अल्लाह ताला ने इसको क्या वादा किया? इन्नल्लाह कदरदान कदरदान है जानने और वो वाला है। जानने वाला है। बेशक इसमें हमें क्या बताया गया कि इंसान की कोशिश क्या कभी जाया होती है अल्लाह के पास? नहीं, नहीं जाया नहीं होती। कदरदानी अल्लाह की नफली रहमत है। नमाजें कदरदानी तो करते वैसे हैं। भी काम ही आएंगी ना, अपनी जो बिल्कुल। कोताहियां जो हुई हैं बाज़ उसके औक़ात लिए। हमें कोताहियां पूरी करेंगे। आपको अल्लाह मिसाल अजर दी, देता है। बाज़ औक़ात इंसान कोई नेकी का काम लोगों के साथ कर रहा होता है मगर लोग उसको है ना कोई अप्रिशिएट नहीं करते, तो क्या इंसान को उस काम से हट जाना चाहिए? क्योंकि नहीं, नहीं,
نہیں کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر تو دینے والوں میں ہے، ہاں اجر دینے اللہ والا ہے۔ قدردان ہے. اگر میں اللہ کے اللہ لیے اس کی محبت کی، اس کی نیکی کی قدردانی کرتا ہے. بالکل اللہ کا، چاہے انسان کبھی شو کرے نہ کرے لیکن اللہ قدردان ہے، تو ہمیں نیکی اللہ کو پتہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی۔ ان اللہ، اچھا یہ ہو گیا سبق پورا؟ جی جی آج ہو گیا. ہو گیا. ہو چلے گیا یہ. جلدی سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے سورہ ہود کو میں ہمیشہ تھوڑا سا کم ٹائم اس لیے مل جاتا ہے کہ سورہ ہود ماشاءاللہ ابھی نہیں چل رہی ہے نا، تو ہمارا فریش مائنڈ ہوگا. فریش ہوتا ہے. پھر ابھی لیسن بھی کرتے ہیں ہم سورہ بقرہ کو، تو کافی دن پہلے بند کیا ہوا ہے. سورہ ہود بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اب چلے. سورہ ہود پر آ جاتے ہیں. سورہ ہود میں ہم آلموسٹ 109 سے ہے نا؟ 109 سے. بالکل آلموسٹ اینڈ پہ ہیں. لاسٹ اب ایک سبق رہ جائے گا ہمارا، جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. انشاءاللہ. تو سورہ ہود ہے آیت نمبر 109 سے ہے نا. جی فلا فلا تک. تکو فلا تکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا تکو فی میریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس چیز سے ہمیں منع کر رہے؟ یہ آبا و اجداد کی اور جو تم نہ رہو ان کی شک اور ان کی توبہ میں. پیروی نہ کرو. ان کی رسول پیروی نہ اللہ کرو. سے آبا و اجداد نے کیا اگر اس وہ کی غلط اس پر ہیں. رسول اگر وہ اللہ سے غلط کہا آپ شک میں نہ پڑیں. مگر دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ پیروی کا لفظ ہی استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مریا کا لفظ استعمال کیا. مریا مریا. کیا ہوتا شک شک میں و نہ شبہ. توبہ. پڑے. شک و ہاں، شبہ. امپریس نہ ہو شک میں نہ آپ. رہو. ہاں ماشاء اللہ نصرت، زبردست بات کی آپ نے کہ دیکھیے کافر بعضوں کا دنیا میں بڑا چونکہ اچھے مقام پر ہوتے ہیں، کام اچھے کرتے ہیں تو ہاں وہ تو لوگ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. طرز ہاں زندگی ان کی متاثر نہ ہو. خوشگوار ہوتی ہے تو وہ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہاں ان کی زندگی بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم تو. کبھی کبھی ہمیں ہوتا ہے ہمارے نیبر میں کوئی کافر رہ رہا ہے، اچھے انسان ہے مگر مسلمان نہیں ہے، تو ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے امپریس نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ وہ تو اپنے آبا و کیونکہ اجداد کے ان کا آخرت میں تو کچھ حصہ نہیں ہے نا کافروں کا. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم ان سے بہتر مقام پر ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے کیونکہ وہ تو چینا جھپٹی میں اس میں سب میں ان کے پاس بہت مال آ جاتا ہے، چاہے وہ اچھے بھی ہوں. حلال. اور دیکھیں کافر ضروری نہیں ہے نون مسلم ہمیشہ برے ہو. ٹھیک ہے. بہت محنت کر کے بھلے کمایا ہو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ساری چیزیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے. بے تو شک اللہ پر تعالیٰ پھر دنیا میں ہی دے گا نا سب. ان کو جتنا فائدہ ملنا ہے اللہ تعالیٰ وہ نے دنیا میں ملے گا، لیکن ہم لوگوں کے لیے آخرت میں اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں ہے. ہاں الحمدللہ. تو ہم جب جس کو دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ملنے والے ہیں، چاہے وہ بظاہر ہم لگے کہ ہم ان سے بہت کمتر زندگی گزار رہے ہیں، تب بھی ہم کیا ہے ہمیں ان کو دیکھ کے شک میں نہیں پڑنا ہاں چاہیے. ہم ان سے بہتر ہیں پھر بھی. دیکھیے ہمارا اللہ ہے نا، تو ہمیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں بہت کبھی پریشانی آ جاتی ہے جہاں کچھ سکون نہیں آ رہا ہوتا، وہاں ہم اللہ کے بیٹھ کر تصویر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سکون کا ذریعہ ہے نا. یہ نعمت ہے اللہ نے ہمیں بہت دی. بڑی نعمت ہے. مگر یہ لوگ بھی کرتے ہوں گے، ہر انسان کا اپنا کچھ بنا ہاں کے، یہ لوگ اپنے لیکن بہت وہ تو کرتے ہیں. صحیح. دیکھیں ان کا جیسے تیر نشانے پر تو نہیں جا رہا نا، ان کا تیر تو کہیں اور ہے، ان کی نیت کسی اور. معبودوں پر جا رہا ہے. ہاں مگر ہمارا تو الحمدللہ ہم جو ہیں ہماری نظر اللہ پر ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا مُرِيبٍ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اچانک سے موسیٰ علیہ السلام کا کیوں ذکر فرمایا؟ کیونکہ ان کے فرعون اور ان کے بنی سرداروں نے اسرائیل جو انکار تھے وہ کیا. بھی شک میں پڑ گئے تھے نا. شک میں تھے وہ. نہیں یہ مطلب فٹ نہیں آتا. دیکھیں میں دوبارہ پیچھے کا مطلب بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے کافروں کی نعمتوں سے تم متاثر نہ ہو. متاثر نہیں ہو.
اور ایک کو تو موسیٰ وہ علیہ متاثر السلام ہو نے ان کو جاتے تھے بنی اسرائیل، متاثر اختلاف ہوتے تھے میں کر نہیں دیا نہیں نا. نہیں نہیں، بنی اسرائیل کا ذکر کو نہیں کہا گیا، ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں حضرت موسیٰ کی مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا تم بابا وہ مت اجداز پہ توڑو. ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ کس کے پاس گئے تھے، کس کو پیغام دینے گئے تھے؟ فرعون کو اور فرعون ان کے کو. فرعون کو سردار بنی کو. دیکھیے اسرائیل. فرعون کو نظر میں رکھ کے سوچے کہ فرعون کے پاس کیا دنیا کی نعمتیں کم تھی؟ سب نہیں سے زیادہ تھی. بہت تھی، بہت بہت. تھی. تو اللہ تعالیٰ مثال ایسے شخص کی ہمیں دے رہے ہیں کافروں میں سے، فرعون کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں فرعون، تم دنیا میں کافروں کی نعمتوں سے متاثر نہ ہونا، کیونکہ دیکھو فرعون جو تھا اس کو بڑی نعمتیں دی تھی اللہ نے، مگر اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ ہاں خراب ہوا تھا. خراب ہوا تھا. اور حضرت آج موسیٰ خراب ہے، وہ برزخ میں صبح اور شام ہاں، تو یہ آج تعلق تک خراب ہے. یہاں پر بنی اسرائیل کو نہیں مثال دی گئی، ہم کو مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے. کہ ہم جو ہے کبھی بھی کافروں کی نعمتوں سے محروم نہ ہوں، کیونکہ کافروں میں سب سے بڑی جو مثال ہمارے سامنے ہے فرعون کی ہے. فرعون کو ہم جو اس کو کچھ اللہ نے، لائٹلی نہ لے. فرعون آج کہاں ہے؟ آج وہ نست و نابود ہو گیا، غرق ہو کے مر گیا. تو پھر یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اچھا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یہاں پر کہیں تاکید نظر آ رہی ہے آپ کو اس لا آیت میں؟ يغفرنهم. کلا پہ بھی تاکید ہے، لمحہ پہ کون سی آیت ہے کلن پہ یہ؟ بھی کون سی شاید. آیت پڑھی آپ آیت نمبر 111. 111. 11 کلن پہ بھی ہے نہ تاکید. گھوم میں بھی طاقت ہے. ماشاء اللہ، شدید میں. پورا بدلا دے گا. ماشاء اللہ زلیخا، آپ نے بہت ہی اچھا پک کیا. کلن پر تاکید کیوں ہے؟ کلن پر آپ کو کیسے سمجھ آ رہا ہے تاکید ہے؟ ہر کوئی کل ہر تو ایک لام پر بھی ماں کی تاکید وجہ ہے، سب. لام پر بھی لام پہ سجا شد ہے ہے. اور اس پر بھی ماں دیکھیے پر کتنی بھی. ساری تاکیدیں، میری بات سنیں، یہاں سے گننا شروع کریں. کتنی تاکیدیں؟ پہلا لفظ یہ کیا ہے؟ ان پتہ بے شک، اتنا تاکید ہے. ان پہ بھی ہے. پھر کلن کلّا تاکید، پہ بھی ہے، لمحہ پہ بھی ہے. اور لمحہ، لمحہ پہ بھی. اور پھر اس میں کتنی تاکید ہے؟ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ. تین دو تین تاکید تین ہے. ہے، تین لام تین پر، منٹ، لام تین ہے. ہاں اور نون. اس میں نون دو پہ ہے، لام پہ ہے. لام پر ہے لام ہے اور اور نون ہے. نون با پہ پر شد ہے ہے. اور نون پر ہے نون پر شد اور لام تاکید کا. سو فار اور چار با پہ تاکیدیں شد ہے، ہوئی. با پہ بھی شد ہے نا. دیکھیے اب میری بات سنیں، ان چار تاکیدوں کے بعد یہ پکی 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 بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی اعمال انہوں نے ضائع اچھے طرح اعمال ان کے عملوں کی بے شک وہ ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہیں باخبر ہے. وہ خبردار ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا نصیب ہے. اللہ جانتا ہے تعالیٰ بلکہ خبردار پورا ہے. پورا. دیکھیے وفی ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. اب دیکھیے یہاں پر ہم نیک لوگوں کو لیے بھی سمجھ سکتے ہیں اس تاکید، اور برے لوگوں کے لیے بھی، یعنی دونوں چیزوں کا بدلہ ملے گا، برائی ہاں کا اور بالکل. اچھائی کا. اور تو یعنی اچھا کہ ہے. جو نیک لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھے میری ساری کوششیں بیکار جائیں گی، نہیں، کو اللہ ضرور بضرور 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 بدلہ دے گا اس کی نیکیوں کا اچھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کافروں کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر بڑی تاکید کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس ٹکڑے کو دیکھے، انہو بما یعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. باخبر ہے. یہاں پر کوئی تاکید ہے؟ جو تم کرتے ہو. انہو ہے انہو تاکید. بے شک انہو وہ تاکید. اللہ تعالیٰ. نہیں یہاں پر تاکید دو تاکیدیں، ایک تاکید شاید آپ لوگوں کو ایزیلی نہ سمجھ آئے. دیکھیں بیما بیما جو ہے نا، ہاں ماشاء اللہ بیما. کیوں بیما؟ دیکھیں جیسے ہم اس کو دیکھیں پورے جو سورہ تم فاتحہ میں عمل کرتے ہو. ایاک نعبدون ہم کہتے ہیں، ایاک یا نعبدون. کا عبدو. تو ایاک کو پہلے لانے سے اس میں تاکید آ گئی، اللہ تیری ہی، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی انہو بما بیما تاکید کا ہے، ٹھیک ہے. یعملون خبیر، تو بے شک کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بے جو شک کرتے ہو باخبر. وہ خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں باخبر جو ہے. وہ عمل کرتے ہیں. اچھا فاستقم بکما امرت،
وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہاں پر کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ سو تم قائم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا قدم رہے جس طرح آپ جو حکم توبہ دیے کی گئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا آپ جو کے ساتھ کفر اور اور نہ بغاوت میں سرکشی ماں کریں۔ کا سے تمہارے ایمان ساتھ اور اطاعت کی طرف اور سرکشی اللہ نہ تعالیٰ کرنا۔ یہاں بھی نہ ہو اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ظلم کبھی کبھی ظلم کرنے والوں کی طرف مائل نہ ہونا۔ ہاں نہیں، تھوڑا سا بھی ظلم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کبھی، اور تو کبھی ظلم صحیح نہیں۔ کیا ہے تطغوا کے معنی کی کوئی مجھے سمجھائے گا؟ سرکشی، اور نہ تم سرکشی کرو۔ ولا تطغوا، سرکشی نہ کرو۔ سرکش کون ہوتا سرکشی ہے؟ نہ کرو۔ سرکش وہ ہوتے ہیں جنہیں ظالم کو صحیح کہا برائی کی پرواہ نہیں ہوتی، ظالم کو کہتے ہیں۔ ظالم نہ مگر بنو۔ ظالم، دیکھیے سرکش اور ظالم اور کون ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا کیا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سرکش کہلاتا ہے؟ وہ ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والے۔ بربریت کرنے والے۔ تو ظلم اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو اپنے نفس پہ ظلم کرنے توڑنا، والے۔ اللہ کی حدود کو توڑنا۔ تطغاؤ میں کیا ہے کہ جو طغا، دیکھیے طغیانی آتی ہے سمندر میں، جب طغیانی آتی ہے تو سمندر کیا کرتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے نا، سرکش سرکش ہو ہو جاتا جاتا ہے، بپڑ جاتا ہے ایک دم۔ بفر کے کیا بپڑ کرتا ہے؟ جاتا ہے، سمندر میں وہ طغیانی تباہیاں پڑ جاتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں۔ یعنی وہ اپنی حد، جو سمندر کی حد ہے اس کو پار کر کے پار کر زمین لیتا بالوں پر آ جاتا ہے نا، زمین پر آ جاتا ہے۔ پانی کیا زمین کرتا پر ہے؟ پانی سمندر کی حد پانی سے باہر نکل آتا ہے نا، تو یعنی جب تو اسی کو تباہیاں آتی ہیں۔ جی تو دیکھیں اب انسان جب اپنی حد سے، اللہ کی قائم کوئی حد سے بڑھتا ہے تو اسی طرح جیسے سمندر میں طغیانی سے تباہی آتی ہے، کیونکہ سمندر پانی کی جگہ چھوڑ کے زمین پر آ جاتا ہے، زمین سمندر کا پانی۔ اسی طرح جب انسان جب اللہ کی حدوں کو توڑ کر گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو یہ اس کو طغا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ طغا کہتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ کما امرتا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے حکم دیا ہے جیسے۔ اس کی حدوں کو نہ توڑنا، ٹھیک ہے؟ تطغوا ولا تطغوا انہو بما تعملون خبیر بصیر۔ اور اب پھر ہمیں کیا سمجھا رہے اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم پھر اس میں تاکید ہے اگر تم کہ نے یہ حدود توڑ دیے تو تم تو دیکھ آگ سے رہا نہ ہے بچ اللہ تعالیٰ، سکو گے اور اللہ کوئی تم کو مدد دیکھ کرنے۔ رہا ہے۔ بالکل اللہ دیکھ سے رہا کچھ ہے۔ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ جان لیتا ہے۔ تم جب تھوڑی سی بھی حد سے باہر نکلتے ہو تو اللہ جان لے گا۔ اللہ کو پتا وَلَا ہوتا ہے۔ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ اور نہ تم جو لوگ جھکو، ظلم مان کرتے لو ہیں ان ان لوگوں کی کی طرف طرف نہیں جھکو، جنہوں نے ظلم ان کیا کی طرف نہ جھکو جنہوں ورنہ نے چھوئے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے ظلم اللہ کیا، کے سوا کوئی دوست۔ بس دیکھیں تمہیں آگ رکن کیا چھوئے گی۔ ہوتا ہے؟ کوئی ہم کہتے ہیں رکن کا مطلب اردو میں کیا ہوتا ہے؟ رکن مانے جھکنا نہیں رکنا۔ نہیں، نہیں، جھکنا۔ ستون رکن رکن۔ آپ ستون کس کی بات کر رہے ہیں؟ سکون رکن کو رکن کہتے والا نہیں ہیں۔ والا، رکن مانے حصہ، حصہ ہوتا دیکھیں انسان کو کبھی ٹیک لگانی ہوتی ہے، اسے کوئی ہے۔ ستون نظر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ٹیک چھپ لگاتے جاتا ہیں۔ ہے۔ اس پہ ٹیک لگاتا ہے نا انسان، ٹیک ستون کا لگانا۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹیک لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان پر تکیہ مت کرو، ٹھیک ہے؟ ان پر بھروسہ کر کے اگر انسان ان کے اوپر بھروسہ، ٹرسٹ نہیں کرو۔ اچھا، بھروسہ کرنا، بھروسہ یعنی کرنا۔ بھروسہ۔ بھروسے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تم ان کو اپنا دوست مت سمجھو، ٹھیک ہے؟ دوست مت سمجھو، بھروسہ ہمیں اللہ پر کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آگ چھوئے گی، ورنہ آگ چھوئے گی سے تمہیں ان آگ۔ کو۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کے کافروں کی طرف جھک جاؤ گے تو تم کو پھر آگ کے آگ چھو گئی۔ آگ چھو لے گی۔ تو تم نے آگ اپنے اوپر چھوئے گی۔ ظلم کیا۔ اس چیز کو انسانی سے آج کل کے حالات سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جو لوگ، دیکھیے ہمارے ملک میں جو لوگ اپنے ملک سے وفادار ہونے کے بجائے غیر ملکوں سے چھپ کر جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پر اپنے ملک میں تباہی پھیر رہے ہیں، تو وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ
दुश्मनों की अपने लिए ताकत तबाही कर कर रहे रहे हैं, हैं। जुल्म कर दुश्मनों रहे उनकी की हैं, तरफ ताकत को तकिया कर बढ़ा रहे रहे हैं। हैं, जैसे हाँ, रुकन वो जुल्म का कर साथ दे रहे हैं, वो सुपर पावर समझकर उनके ऊपर झुक रहे हैं, उनके झुक ऊपर रहे हैं, सहारा, उनको उन पे भरोसा कर रहे उन हैं। पर तकिया अगर वो कर रहे हैं। अल्लाह पर भरोसा करके अच्छा ही करेंगे मुल्क में, तो मुल्क में बहुत बेहतरी हो जाएगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जालिमों काफिरों यानी कि जो काफिरों का साथ दे रहे हैं। नाफरमान बंदे, उनके ऊपर सहारा, उनको तकिया बनाए हुए हैं, उन पर उनको पर तकिया बने। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि वो तो हमारे हम वतन, हमारे हम मजहब हैं, और इतना गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उनको भी हिदायत दे, क्योंकि अगर उनको हिदायत आ जाएगी तो इसमें हमारे मुल्क की बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। बेहतरी है। अच्छा, फिर बाकी में सलाता तरफ या नहारा, ये भी है कि नहीं? हाँ ये हाँ जी है। 15 तक है, 115 तक है। ओके, वाक़ी में सलात तरफ़य नहार वज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। ये बहुत पावरफुल आयत है। देखिए हमें अल्लाह ताला यहाँ पर क्या नसीहतें फरमा रहे हैं। नमाज कायम करो, कायम सब रखो, शराइत के साथ। नमाज का दिन हुक्म बस। दिन के दोनों तरफ, सुबह और शाम, हाँ, और रात का कुछ हिस्सा, और बेशक हसनात और नेकियां बढ़ा रात के देती हैं। आखिरत तक लाइक जुल्फन तहज्जुद की नमाज को कहा है। ये नमाजों को कहा है, और पहले जमाने में सुबह की और रात की नमाज होती थी, तो उसको भी कहा है। सही मास्टर। और तो बेशक गोया नेकियां कि बढ़ा देती हैं बुराइयों को। देखिए, अब अगर ये नमाज की वजाहत इसमें है, ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें इसमें नमाज का फायदा क्या बताया गया है कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, नेकियां बढ़ेंगी। हसनाती नेकियां बढ़ेंगी, हमारी ना नेकियां बुराइयां, नेकियां हमारी बेशक बुराइयां नेकियां दूर ले होंगी। जाती हैं, नेकियां बुराइयों को दूर, बुराइयां दूर हो गुनाह जाएंगी और बुराइयां नेकियां दूर हो बुराइयां दूर हो जाएंगी। जाएंगी, माशाल्लाह। बुराइयां यानी दूर कि हो जाएंगी। देखिए, अगर हमसे गुनाह हो गए, हमसे मिस्टेक्स हो गई, हमने वो काम कर लिए जिसमें तगव्वु था, अल्लाह से हमने तगा कर दिया, अल्लाह के हुक्मात से हम हद से आगे बढ़ गए, तो अब क्या करें, अब हमारे पास अभी भी नमाज कायम करें सब शराइत के साथ। नेकियां करने से गुनाह धुलते हैं, तो नेकियों की कसरत करें। इन्नल हसनात, क्योंकि नेकियां ले युज़हिबना, जाती हैं बुराइयों को मिटा दूर। देती हैं। इससे बुराइयों को मिटा देती हैं। यानी जब नेकियां इंसान करता है तो इसकी बुराइयां खुद ब खुद मिटने लगती है, ठीक है। मिटने अच्छा, लगती है। हसनात वाहिद है या जमा है? ये जमा है, जमा है, हसनात जमा हसन है, है। नेकियां है ना, एहसन, हसनात। जमा एहसन है, की जमा जमा है। है। नून पर हसन की जमा। इसका वाहिद कोई बनाकर मुझे बताए। हसन हसनतुन, एहसन, हसनतिन। हसनतुन। नून पे खड़ा हटा दें और ते को ता बोलते बना छोटी दें। ता कर दें। तनवीन लगा दे। छोटी ता, माशाल्लाह। हसनत। इसी तरह सय्यात भी होगी, ठीक है। सय्यात की क्या होगी? सैयतिन, सैयदुन, सैयदुन, पे खड़ा हटा के और सय्यातुन, बोलते। खड़ा जबर हट गया। सय्यातुन, हा पर हमजा पर जबर आ गया, सय्यातुन जबर आ गया। पर बड़ा, ये खड़ा जबर है। तो जी। नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। और ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, यहाँ पर आखिर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ज़िक्रा क्या है? जो ये जो जो नसीहत नसीहत मानेगा। नसीहत करने वालों के लिए, मानने यानी वालों अब के अल्लाह लिए। ताला ने अल्लाह क्या ताला कुछ, किसका जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला जो ने मेरे यहाँ कुछ सिखा समझाया, अब आखिर में फरमा दिया कि जो मेरी नसीहतों पर अमल करेगा तो बेशक उसके लिए ही नसीहतें हैं, ठीक है। नसीहतें उसी को फायदा देंगी। उसी को फायदा पहुंचेंगे जो बस इस पर अमल करेगा। ला युदियु अजरल मुहसिनीन। अब आखिर में फिर से क्या आ गया, बस सब्र करो, सब्र सब्र करें, करो, और बेशक जाया नहीं करता, ज़ाया नहीं अजर करता। पूरी करने वालों क्योंकि का। आज के सबक में दोनों जगह पर सब्र की अहमियत समझ आई, सब्र है। सूरह सब्र की बकरा अहमियत, में भी और यहाँ भी, के सब्र जो है इंसान के लिए, इंसान अल्लाह के नेकी इंसान करने की वालों का को जाया अजर कभी जाया नहीं करता। निजात का बाइस है। अल्लाह हमें सब्र करने वाला बनाए।